لباس پہننا، پھر لفٹ کے ذریعہ نیچے آنا، اپنی کار اسٹارٹ کرنا، ان کے پاس جانا اور ان سے یہ کہنا کہ تم کو کیا ضرورت ہے، میں آئی ہیلپ یو، میں تیری مدد کیا میں تیری مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے ایڈریس دکھلایا، انہوں نے کار پہ بٹھا کر کے اس کے ایڈریس پہ پہنچا کر مسکراتے ہوئے خوش ہو گئے، ایسا نہیں کہ ٹینشن میں۔ آج تو کسی کو کھینی لٹا کر کے کھینی کھلا دے تو وہ بھی اب کھینی کھلایا ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ چاہتا ہے کہ یا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، یا اس سے کوئی کام لے لے، یا شکریہ کا لفظ سن لے، یا اس سے کوئی کام خدمت لے لے تاکہ اس خدمت کا بدلہ اس سے لے لے، تب وہ بندہ چھوڑتا ہے۔ لیکن صاحب وہ کام کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے وہاں سے واپس ہوتا ہے یا سوچ کر کے کہ میں نے آج ایک بہت بڑا کام کیا کہ ایک بھٹکے ہوئے کو میں نے راستہ دکھلا دیا ہے، میں نے اس کو منزل تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی خدمت کرنے کے بعد سیٹسفیکشن ہونا، خدمت کرنے کے بعد دل کو خوشی حاصل ہونا، یہی پیغام اسلام دیتا ہے، یہی نظریہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزے رکھتی ہیں، امام حسین حسن کریمین کے بیمار ہونے کے بعد نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ حسن کریمین اچھے ہو گئے تو روزہ رکھا۔ تینوں دن یتیم مسکین قیدی آ کر کے سوال کیا، انہوں نے پانی پہ افطار کیا، ساری روٹیاں تینوں دن لگاتار اٹھا کے یتیم اور دوسرے دن مسکین اور تیسرے دن قیدی کو دے دیا۔ اللہ رب العزت نے آقا دو جہان السلام کے پاس وہی نازل کی، قرآن آ گیا۔ یوفون بالنذر، یہ نبی کے گھر والے ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، میں اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی جزا نہیں تلاش کرتا، یہاں تک کہ لفظ شکریہ بھی تیری زبان سے سننا نہیں چاہتا، یعنی لفظ تھینکس بھی مت کہنا، میں نے جو نیکی کی ہے خالص اللہ کے لیے کی ہے، اور اس کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ سے تلاش کر رہا ہوں، میں تیری زبان سے لفظ دھنیواد بھی سننا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کی تعریف قرآن کریم میں آئے، کیسے مخلص لوگ ہیں جو ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ مخلص لوگ یعنی لوگوں کی مدد کرنا بغیر کسی ظاہری مفاد کے، مہمان کی خدمت کرنا بغیر کسی ظاہری امید کے، اور وہ شخص مفاد پرست ہے جو صرف اپنے دوستوں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اب دوستوں کے آنے کے بعد اچھے اچھے کھانے تیار کرتا ہے، بلکہ با اخلاق وہ کہا جاتا ہے کہ جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی اگر وہ دسترخوان چنتا ہے تو حقیقت میں اخلاق مند وہی ہے۔ اب کسی سے کوئی کام لینا ہے، کسی سے کوئی کام بنانا ہے، سمدھی ہے، داماد ہے، رشتہ دار ہے، یا ان سے قرض لینا ہے تو ان کے لیے اچھا کھانا چنا، وہ مفاد پرست خود غرض ہے، مقصد کے تحت ایسا کر رہا ہے۔ لیکن ایک سماج کا غریب آدمی جو ان کو نہ 1 ٹکا دے سکتا ہے، نہ ان سے کسی طرح کی کوئی مالی یا جسمانی مدد کی کوئی امید ہے، اس آدمی کو اگر وہ کرسی پہ بٹھا کے چائے پلاتا ہے تو حقیقت میں میزبانی کا حق یہ ادا کرتا ہے۔ جہاں سے کوئی امید نہیں ہے اس کی بھی خدمت کرنا، وہ مہمان نواز کہلاتا ہے، وہ اخلاق مند کہلاتا ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ حصہ ہے بغیر مفاد کے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس کی تعریف فرمائی۔ سرکار دو جہاں نے اس طرح کی اپنی زندگی سے عمل کر کے بتایا کہ کس طرح خدمت کمزوروں کی کی جاتی ہے۔ سرکار دو جہاں کے صحابہ بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی خدمت خلق میں سب سے آگے رہتے۔ آج ہمیں لوگ چڑھاتے ہیں، امریکہ کے یہودی کہتے مسلمان صرف نماز پڑھنا جانتا ہے، اسے اخلاق نہیں آتا۔ یہ ہندوستان کے غیر مسلم بھی مجھے چڑھاتے ہیں کہ انہیں صرف نماز روزے سے فرصت نہیں ہے، یہ کیا جانے کہ بلڈ ڈونیشن کسے کہتے ہیں، یہ کیا جانے نیتر دان کسے کہتے ہیں، یہ کیا جانے کہ دوسروں کے لیے غلہ تقسیم کرنا کسے کہتے ہیں، یہ کیا جانے دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، ریفریجریٹر اسٹیشن پہ لگانا، اس کو کیا معلوم ہے؟ ان کو مانوتا کی سیوا میں کوئی دلچسپی نہیں، یا دوسروں کی خدمت میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، جبکہ معلوم ہونا چاہے کہ ایک ہے ہمارا عمل۔ یہ سچ ہے کہ میرے عمل نے ان کافروں کو اسلام کے تعلق سے بدگمان بنا دیا، میرے کیریکٹر نے ان کو اسلام سے نفرت دلایا۔ یہ سچ ہے، ہم لوگ جس طرح سماج میں آج جی رہے ہیں ایک کافر بھی نہیں جیتا ہوگا
जिस कदर अपने आप में हम जीते हैं, मफाद परस्ती में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, अदावत और दुश्मनी में जीते हैं। 100 घर मुसलमान हैं, 100 पार्टी में बटे हुए हैं। कहीं कब्रिस्तान के नाम पर लोग बटे हैं, कहीं मस्जिद के नाम पे बटे हैं, कहीं मदरसे के नाम पे बटे हैं, कहीं जलसे के नाम पे बटे हैं, कहीं पीर के नाम पे बटे हैं। यानी लोग टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इसीलिए एक काफिर बिहार का वो नेता है, वो हमें चिढ़ाता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गया है मुसलमान। अब अगर कोई मुसलमान की हिमायत में कुछ बोलता है, वो फौरन लपक के मीडिया में बोलता है ये नया लीडर कहां से पैदा हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग का नया लीडर है। शबाना आजमी ने कभी कुछ बोली तो वह बोलने लगा, लगता है कि शबाना ये नई लीडर है, टुकड़े टुकड़े गैंग की नई लीडर आ गई है। यानी मेरा मजाक वो उड़ाता है। ये जुलाहा के नाम पे टूटा है, नदाफ के नाम पे टूटा है, बिरादरी के नाम पे टूटा है, या स्टेट के नाम पे टूटा है, या पीर के नाम पे टूटा है, ये मस्जिदों के नाम पे टूटा है, ये मसलक के नाम पे टूटा है। यानी ये टूटा हुआ बात बिल्कुल सच कहता है। जिसने अमीरी गरीबी का फर्क जिस मजहब ने मिटाया था। हम मस्जिद में जब जाते हैं तो अमीर गरीब शेख सैयद पठान ये सारा फर्क मिट जाता है। एक सफ में हम खड़े हो जाते हैं, एक सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, बादशाह और गुलाम एक सफ में खड़े हो जाते हैं। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। हमने पूरी दुनिया को इक्वलिटी, मुसावात का दर्स दिया था, लेकिन पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर लग गई कि मस्जिदों में भी अब इख्तलाफ शुरू है। वहां साहब पीर के नाम पे जंग है, वहां खानदान के नाम पे जंग है, वहां बिरादरी के नाम पे जंग है। ये खान साहब की मस्जिद है, वो नदाफ की मस्जिद है। ये शेख साहब की मस्जिद है, वो साहब कसाब की मस्जिद है। यानी इस टूटे हुए, ये हमारी पीर की गद्दी है, ये उनके पीर की गद्दी है। हम यहाँ से मुरीद हैं, वो वहां से मुरीद है। अब साहब दुश्मनी उनके अंदर है। एक मिल्लत, एक कौम जिसमें यूनिटी थी, काले गोरे का फर्क नहीं था, जहां जबान का फर्क नहीं था, जहां पे साहब अमीर गरीब का फर्क नहीं था, काले और गोरे का फर्क नहीं था, सारे फर्क को मिटा करके एक मिल्लत, एक कौम, एक मिल्लत का की शक्ल मुस्तफा ने दे दी थी। यानी जिसमें सलमान भी हो, जिसमें सुहैब रूमी भी हो, जिसमें सलमान फारसी भी हो, जिसमें बिलाल हबशी भी हो। बिलाल हबशी को कुरैश का इमाम बना के मुस्तफा ने बता दिया कि अब यहाँ रंग और मुल्क नहीं देखा जाएगा, बल्कि ईमान और तकवा देखा जाएगा। अब हुजूर ने प्रैक्टिकल वे में बिलाल के हाथ में झंडा दिया, उसे कमांडर इन चीफ बना दिया। अब बिलाल के पीछे कौन है? फारूक आजम जैसा कुरैशी है जो उनके पीछे है। हुजूर ने बता दिया कि किस तरह फन और हिकमत और ताकत की बुनियाद पर लीडरशिप मिला करती है। इल्म और तकवा सबसे बड़ी नेमत है, और इस्लाम में अमीरी और गरीबी और काले और गोरे को नहीं देखा जाता। इसी को कुरान शरीफ में बयान किया अल्लाह ने कि हम वजअलनाकुम शुअबा व क़बाइला लितारफू, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा करके और तुमको मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि आपस में तेरी पहचान रहे। ये फला खानदान का है, ये फला खानदान का है, फला खानदान का है। ये हमारी इंट्रोडक्शन के लिए था, ये हमारी आइडेंटिटी के लिए था, हमारा परिचय था, ताकि परिचय हो कि फला का खानदान फला खानदान से है और वो फला खानदान से। जैसे आदमी के नाम के साथ बाप का नाम अरब में लगा रहता है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये जो नाम के बाप के नाम के साथ रहता है ताकि पहचान हो, जो कि अब्दुल्ला नाम के 50 आदमी है और ये किस अब्दुल्ला का बेटा है। इसीलिए बाप का दादा का नाम उसमें शामिल रहता है ताकि पता चल जाए कि ये फला के बेटा अब्दुल्ला उनका बेटा है, ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा है। ये शनाख्त थी, मगर हमने उसको घमंड का जरिया इशू बना लिया। जो चीजें मेरी पहचान का इशू थी उसको हमने घमंड का जरिया बना लिया कि मैं शेख हूं, मैं पठान हूं, मैं साहब उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, ये झारखंड में झारखंडी है, ये बिहार में पैदा हुआ ये बिहारी है, ये उड़ीसा का ये मछेरा है, ये बंगाल का बंगाली बेवकूफ है। यानी हम हैं, हम पैदा हुए हैं बंबई में, हम पैदा हुए हैं गुजरात में, हम पैदा हुए उत्तर प्रदेश में। अब स्टेट के नाम को वो पैदा हुआ था, दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह जहां जिस बंदे को चाहा पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने उस स्टेट को पैदा होने, अगर वो स्टेट बड़ा है, अच्छा है दूसरों के मुकाबले में, तो उसको तो अल्लाह की नेमत समझ करके उसमें और खाकसारी पैदा होनी चाहिए और उसका अखलाक बुलंद होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझको अच्छी जगह पैदा किया। लेकिन नहीं, उसने उसको घमंड का जरिया बना लिया कि हम ऊंचे अच्छे हैं और तुम इंफीरियर है, हम सुपीरियर हैं। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात की क्या बात है? हुजूर ने आखिरी बात कह दी, दुनिया दो हिस्सों में मुनकसिम है, एक अरब में, एक अजम में। अरबी अजमी को गोंगा कहते थे, गोंगा है,
ہم سے سبھیتا سنسکرتی لیا ہے. دنیا کے سارے لوگ گونگے ہیں, ان کے منہ میں زبان نہیں. میں عربی ہوں, میں فصیح ہوں. حضور نے کیا کہا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. حضور نے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی پیاری بات کہی. آخری بات, کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. اب کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی سپیریئرٹی نہیں. اب اسلام آ گیا ہے, جہالت کی ساری باتوں کو روند دیا گیا. اسلام آیا ہے, اب جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی عزت والا قرار دیا جائے گا. تو حضور نے عزت کا معیار تقوی کو بنایا. جو جتنا زیادہ گناہ کم کرے گا, جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا. اب نداف خاندان میں پیدا ہونے والا اگر وہ متقی پرہیزگار صاحب ایمان ہے, تو پٹھان خاندان میں پیدا ہونے والا اگر وہ بے ایمان اور فاسق ہے, تو اس پٹھان بے ایمان سے بہتر وہ نداف کا صاحب ایمان متقی فرد ان سے بہتر ہے. یہ عزت والا ہے. تو اسلام نے, چونکہ اسلام ایک خاندان کا نام ہے, اس خاندان میں سارے لوگ آ جائیں. اس میں کالے, گورے, امیر, غریب, عربی, عجمی, امریکی, آسٹریلیا, سارے لوگ آ جائیں. یہودیت ایک نسلی چیز ہے. ہندو اور صاحب اسی طرح جس طرح مسلمان کے نام ہے مسلمان کا مگر مسلمان نہیں ہے, انہوں نے اسلام کے خلاف عقیدہ بنا لیا. جیسے رافضی اور شیعہ ہے, وہاں شیعہ ایک نسلی فرقہ ہے, یعنی اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا پوتا, اب وہ سب لوگ اپنا کو زیدی اور سید کہلاتے ہیں. یہ نسلی چیز ہے, اسی کے نسل کا آدمی ہی اس فرقے میں رہے گا. اب کوئی سنی شیعہ بہت کم, کروڑوں میں لاکھوں میں کوئی بدتمیز ہو جو نہیں جانتا وہ ہوتا ہے. لیکن سنیت ایک ایسا ہے جس میں وہابی بھی آ گئے, قادیانی بھی آ گئے, شیعہ بھی آ گئے. مذہب اسلام ایسا مذہب ہے, یہودی بھی قبول کرتا ہے, روزانہ کرسچن بھی قبول کرتا ہے, ہندو بھی قبول کرتے ہیں, جین بودھ دھرم بھی قبول کرتا ہے. یہ ایسا پریوار ہے کہ جہاں یہاں پہ اس کے لیے کوئی دوسری چیز, اب دوسری رسم و رواج کی حاجت نہیں, صرف کلمہ پڑھے اور اس پریوار میں داخل ہو جائے تو اب اسے عزت اس کو ملے گی جو ایمان والا ہو اور جو ان لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ معیار ہے ہمارے اس کے تقوی کا. جو بھی چاہے اس کو قبول کرے, لیکن ہم نے اس کو گھمنڈ کا ایشو بنا لیا. ہم ٹوٹ گئے. کافروں نے آج ہماری تفریح کا مذاق اڑانا شروع کیا. وہ ہمیں گینگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا وہ ہماری قوم کا. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس صبر نہیں ہے, ہمارے پاس حکمت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی زندگی بھر کسی پیر سے مرید نہ ہو, وہ قیامت کے دن کوئی اس سے سوال نہ ہوگا کہ تم کیوں نہیں مرید ہوئے. وہ ایمان والا ہے, تقوی والا ہے, وہ صاحب ایمان ہے. قیامت کے دن اس سے نماز کا سوال ہوگا, اس کے اعمال کا سوال ہوگا, فرائض و واجبات کا سوال ہوگا, اور جو چیزیں نفل ہیں تہجد کا سوال نہیں ہوگا. اگر تہجد اس کے پاس ہے اس کو اجر ملے گا. نماز پنجگانہ کے ساتھ تہجد ہے, اس کو اجر ملے گا. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تہجد کی نماز تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھا. اگر کسی نے اشراق اور چاشت پڑھ لیا, فجر بھی پڑھا, اشراق بھی پڑھا, پورا حج کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی نے اشراق نہیں پڑھا, یہ سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن تم نے اشراق کیوں نہیں پڑھی. یہ سوال نہیں ہوگا. قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوتا ہے. تم نے فجر پڑھی کہ نہیں, ظہر پڑھی کہ نہیں, عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب رات بھر بیٹھ کر کے 1 کروڑ بار تم نے کلمہ پڑھا, اگر نماز پنجگانہ کے ساتھ پڑھا ہے تو اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے یہ سوال نہیں ہوگا. سوال فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کا ہوگا. سوال 10 منٹ میں جو فرض نماز ادا ہوتی ہے اس کا ہوگا. اب کوئی رات بھر جا کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے, اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے رات بھر جا کے نماز نفل کیوں نہیں ادا کی. فرائض کا سوال ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز کمپلسری ہے, جو چیز ایسنشیل ہے, جو انیواریہ ہے, اس پر غور کرنا پڑے گا. جو چیز کمپلسری ہے, کمپلسری کو سائیڈ میں نہیں, اور جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہیں بنا لے. جیسے میلاد ہے, فاتحہ ہے, قیام ہے, جلسہ ہے, جلوس ہے, مزارات کی حاضری ہے, اور فاتحہ نیاز ہے. یہ ساری چیزیں مستحب نوافل ہیں.
कंपलसरी नहीं है कोई बगदाद जाना, अजमेर जाना जरूरी नहीं है। कोई चला गया ठीक है, अच्छा काम है, मिलाद पढ़ना, क़याम करना, अंगूठा चूमना, जुलूस निकालना, 12वीं का जुलूस, 11वीं का लंगर, ये अच्छा काम है, सवाब मिलेगा, मुस्तहब है, नफल है। लेकिन अगर कोई ये चाहेगा कि फजर ज़ोहर असर छोड़ करके हम गौसे पाक का लंगर सिर्फ बांटते हैं, गरीब नवाज का लंगर बांटें, सिर्फ 12वीं का जुलूस निकालें और हमारा बेड़ा पार हो जाए, नहीं होगा। इसलिए कि क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर उस पे जवाब देने में बंदा कामयाब हो गया फ़क़त अफ़लाह व अंजा, वो कामयाब और बामुराद हो गया। अगर उस सवाल में फंस गया, हुजूर कहते हैं फ़क़त खाबा व खसरा व हिलाक और तबाह हो बर्बाद हो गया। जो जरूरी है जरूरी है, और जो गैर जरूरी है जो उसको गैर जरूरी समझा जाए। ऐसा नहीं कि गैर जरूरी को जरूरी बना लिया। जैसे हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाना बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, क्योंकि उनको वहां जाने के बाद मुरादें पूरी हुई, वो दौलतमंद बना, उनके पास गाड़ियां आई हैं, वो विधायक बन गया है, इसीलिए वो हर महीने की 6 तारीख को वो अजमेर जाता है। बहुत करोड़ों मुसलमान हैं जो अजमेर एक बार भी नहीं गया है, लेकिन वो हर महीने जा रहा है, वहां मफाद ले जा रहा है, खुद गर्जी ले जा रहा है, वहां दुनिया का एक मकसद पूरा हुआ है, इसीलिए वो जा रहा है। जबकि अजमेर जाना जरूरी नहीं था, कोई सारी जिंदगी नहीं जाए क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। लेकिन मस्जिद अगर कोई नहीं जाए ये सवाल होगा। नमाज़ें 5 जगाना, 5 जमात मस्जिद में पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना ये वाजिब है, वाजिब है। जो मस्जिद जा सकता हो, अगर मस्जिद जमात से पढ़ना वाजिब है, जमात से नहीं पढ़ा नमाज नहीं होगी उसकी। आदतन जो जमात छोड़ता रहा वह फासिक मरदूद शहादा, यानी वो मुजरिम है, गुनहगार है। जिसे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है, मस्जिद जाना जरूरी है। जहाँ जा सकता हो, मस्जिद नहीं जाता है एक टाइम, मगर अजमेर दौड़ के जा रहा है, इसका मतलब है कि शैतान उसको ले जा रहा है। शैतान इसलिए कि फर्ज छोड़ रहा है, नफल के पीछे दौड़ रहा है, वाजिब छोड़ रहा है, नफल के पीछे दौड़ रहा है। जो इस्लाम का पिलर है, खंभा जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी होती है, उस खंभे को ढा करके चंद सिक्के की खातिर वो अजमेर दौड़ रहा है, चंद सिक्के की खातिर। वो बोलता है कि मैं हर साल 11वीं शरीफ का निकी नियाज में करता हूँ, ये क्या है, नफल है, जरूरी नहीं। कोई सारी जिंदगी को से पाक के नियाज ना करे, कोई गुनाह नहीं होगा। वो मगर वो शख्स ज़कात नहीं निकालता, वो शख्स रोजा नहीं रखता, और उसके बाद साथ नवाफिल के पीछे पड़ता है। फराइज के साथ नवाफिल का एहतमाम उनके नेकियों को वजनी बना देगा। और न फराइज छोड़कर नवाफिल के पीछे पड़ने वाला वह समझ ले कि वो किसी जबरदस्त भूल और गलती का शिकार हो गया है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फराइज को छोड़ करके सिर्फ नफल को ढोते चले जा रहे हैं, फराइज छोड़कर नफल के पीछे पड़ रहे हैं, और उसी में मस्त है कि मैं साहब जन्नत चला जाऊंगा, मेरी ये नेकी कबूल हो जाएगी। वहां से तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, वह ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम है, वो जिसको चाहे वो अहकमुल हाकिमीन जन्नत दे दे। लेकिन उसी रब का जो कानून है उसको शरीयत कहते हैं। शरीयत का कानून यही है कि फर्ज है, नफल नफल है, बगैर फर्ज के नफल फायदा नहीं देगा, और फर्ज के साथ नफल अगर मिल जाए उसकी नेकी वज़नी होगी, दर्जात बुलंद हो जाएगा। अब फर्ज छोड़कर अगर नफल करता है वो बेजान सी इबादत है, यानी ये समझ लें कि उसकी कोई पूछ नहीं होगी जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसलिए फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए। यानी अजमेर भी जाए मगर उससे पहले मस्जिद जाए, बार बार जाए, 5 वक्त मस्जिद जाए, उसके बाद फिर साल में वो हर महीने अजमेर जाए, मस्जिद जाने के साथ अजमेर जाए, न कि सिर्फ अजमेर जाए और मस्जिद ना जाए। अपने पीर और मुर्शिद से मुरीद होना ये फर्ज वाजिब नहीं है, बस एक तसव्वुफ का तरीका है। मेरा कोई गाइड हो, मेरा कोई रहनुमा हो, मेरा कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, मेरा कोई आध्यात्मिक नेता हो, मेरा कोई रहनुमा हो जिसकी रहनुमाई में मैं सुलूक का सफर तय करूं, जिसकी रहनुमाई में मैं राह तरीक़त तय करूं। यानी मैं अब बुजुर्गों के रास्ते पे चलना चाहता हूं, मेरा सीना साफ हो, मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल ये हो मेरा। अब तो कोई रहनुमा चाहिए जो कदम कदम पे रहनुमाई करे, इधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है, ये रास्ता सीधा है, आगे 4 रास्ते निकल गए, चारों रास्ते पे शैतान बैठा है, बुलाता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अब एक जबरदस्त मुर्शिद की रहनुमाई उसे शैतान से बचाकर सही ट्रैक, स्ट्रेट पाथ पे ले जाती है। जो उस रास्ते का मुसाफिर है उसके लिए मुर्शिद जरूरी है।
یعنی جو بادشاہ چھوڑ کر خدا کی معرفت کا راستہ چاہتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے این چڑھتی جوانی میں بادشاہ کو ٹھکرا دیا۔ یہاں تو 10 روپے کی خاطر نماز چھوڑنے والا وہ اپنے پیر کے نام پہ لڑائی کر رہا ہے، وہ پیر کے نام پہ جنگ کر رہا ہے، اور وہاں پیر کے نام پہ ساری سلطنت چھوڑ کے پیر کی خانقاہ میں آ گیا تاکہ سلطنت کا گھمنڈ نہ ہو، بلکہ عاجزی خاکساری کا نمونہ بننے کے لیے خانقاہ میں آ کے جھاڑو لگا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ مظفر بلخی بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو تیار کر مخدوم بہاری کے پاس آ گئے۔ اب وہاں لنگر کھانا بنانا، خانقاہ کی صفائی کرنا، بادشاہ وقت بادشاہ چھوڑ کر اپنے نفس کو مٹھانے کے لیے، نفس کو چمکانے کے لیے، سارا غرور دفن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو من کو اجلا کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ ہے پیری مریدی جو مرشد کے ہاتھوں بک گیا تو اب اپنی مرضی نہیں، ان کی مرضی چلے گی۔ اصل میں حقیقی بیعت اسے کہتے ہیں، اور آج جو بھی بیعت ہے ایک رسمی بیعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے، یہ بیعت برکت ہے، برکت کی خاطر، یعنی اس کی طرح لباس، جیسے ہم بزرگ ہیں نہیں، بزرگوں کا کپڑا پہنے ہوئے، چلو کم سے کم کپڑے سے مشابہت ہو رہی ہے، کپڑے سے مشابہت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی بیعت نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے۔ حقیقی بیعت کا مطلب ہے کہ بک جانا پیر کے ہاتھ پہ، بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے بک جانا، پیر کے ہاتھ پہ بک جانا۔ اب پیر بولے گا 100 رکعت نماز نفل پڑھو، بندہ حاضر ہے۔ پیر بولے گا ساری زمین اللہ کی راہ میں دے دو، بندہ حاضر ہے۔ پیر بولے گا کہ جتنا گھر میں تمہارا پیسہ کوڑی سونا چاندی ہے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، کچھ مت رکھو، بندہ حاضر ہے۔ اور نہ بولے کہ دے دیں گے تو کیا کھائیں گے، زمین بیچ دیں گے تو کیا کھائیں گے، نہیں، پیر بولا یہ کرو، بندہ حاضر ہے۔ روزانہ روزہ رکھو، تو سال کے 360 دن روزہ رکھو، بندہ حاضر ہے۔ یعنی پیر جو کہے، پیر کے ہاتھ پہ بک جانا، اب میرا نہیں چلے گا، اب سب کچھ پیر کا چلے گا۔ یہ ہے حقیقی بیعت، یہ ہے حقیقی بیعت جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا، جو مظفر بلخی نے کیا، جو ابراہیم بن ادھم نے کیا۔ یہ حقیقی بیعت جو ہمارے بزرگوں نے کیا۔ اور آج کی جو بیعت ہے وہ رسمی بیعت ہے، ایک رسم ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ حقیقی بیعت ایک شکل ہے کہ جو پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، میں نے توبہ کیا، میں سنی بن کے رہوں گا، نماز فرائض و واجبات کو وقتوں پہ ادا کروں گا، میں مسلک اہل سنت جماعت پہ قائم رہوں گا۔ ایک رسمی بیعت ہے توبہ کرنا، جسے تو توبہ کر رہا تھا۔ مگر اس جو چیز رسمی ہے، جو بیعت برکت ہے، اس کے نام پہ جنگ ہے، اس کے نام پہ لڑائیاں، اس کے نام پہ مسجدیں الگ ہیں، اس کے نام پہ مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، جبکہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ایک صحابی نے خانہ کعبہ جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس پر روزانہ وہاں 120 نعمتیں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، 20 الناظرین و 20 للناظرین، یعنی 20 خصوصی نیکی صرف خانہ کعبہ دیکھنے والوں کے لیے، کچھ نہ کرے، نہ تسبیح پڑھے، نہ درود پڑھے، صرف کعبہ کو دیکھتا رہے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، جو اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اے کعبہ، تو بہت قابل احترام ہے، لیکن تجھ سے زیادہ قابل احترام ایک مومن کا دل ہے جو اللہ کا عرش ہے۔ یعنی قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مومن کی توہین، مومن کی تحقیر، مومن کی تضییق، مومن کے خلاف سازش یہ کبھی نہیں۔ مومن قابل عزت ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یہ جھوٹی بیعت، رسمی بیعت، یعنی بیعت برکت، بیعت توبہ، وہ کیا ہے؟ جیسے میرے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ دے دے، بولے میں توبہ، اب میں توبہ کرتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کو مقبول فرمائے۔ یہی ہے بیعت رسمی۔ اس رسمی بیعت کو لوگوں نے اختلاف کا اڈا بنا دیا، عالموں سے اختلاف، محلے سے اختلاف، برادری سے اختلاف، گاؤں کو توڑ دیا لوگوں نے پیر کے نام پہ۔ ان جہاں جو پیر اپنے مریدوں کو توڑوا دے، عالموں سے دور کروا دے، کہ عالم کے چکر میں مت پڑنا، عالم کی بات مت سننا، چونکہ وہ جاہل دی گریٹ کو معلوم ہے کہ جس دن میرا مرید عالم کے چکر میں پڑ گیا، اس دن وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے گا، وہ حدیث پڑھنے والا بن جائے گا، وہ جان جائے گا کہ شریعت میں پیر بننے کے قابل کون ہوتا ہے۔
تو پھر میرے اندر کمی کو دیکھ کر میری بیعت توڑ دے گا، اور میرا وہ مرید جو 10 روپے دینے کا جو چارہ ہے میرا، وہ میرا بزنس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنی بدعملی پہ پردہ ڈالنے کے لیے مریدوں کو کہتا ہے کہ عالم کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ حقیقی مرشد وہ ہوگا جو بولے گا کہ جس عالم کا مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پڑھا بے پڑھا دونوں برابر نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حق اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ اور جس علم کی فضیلت مصطفیٰ نے بیان کی ہے کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے مصطفیٰ کی فضیلت عام امتی پر ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو علماء اس روئے زمین کے لیے ستارے کی مانند ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ عالم دین اگر فرائض ادا کرنے کے بعد اگر وہ 1 گھنٹہ بچوں کو درس دے دیں اور کوئی رات بھر 5000 رکعت نماز نفل پڑھے، اس سے بہتر 1 گھنٹے کا درس دینا ہوتا ہے۔ عالم دین اگر بچوں کو 1 چیپٹر فقہ کا قانون بتا دے، 1 کروڑ بار نوافل نیکی سے یہ کام بہتر ہے، 1000 رکعت نماز نفل سے یہ کام بہتر ہے۔ جس عالم نائب پیغمبر ہوتا ہے، جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، یہ جوکر قسم کا جاہل پیر اپنے مریدوں کو عالم کے خلاف نفرت اگر ڈال دے، عالموں سے دور رہنے کے لیے کہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ شیطان کو پیر نہیں، وہ شیطان ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے ہر جگہوں پہ، عالموں سے دور کرنا، نفرت دلانا۔ آج اس فتن و فساد کے وقت میں ایک ہی سلسلہ ہے خانقاہ رضویہ، جس کے دوست سے جڑ جاتا ہے وہ عالموں سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اہل علم سے قریب ہو جاتا ہے، مسجد کے امام سے قریب ہو جاتا ہے۔ آج جہاں ہر طرف علم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جہاں ہر طرف خانقاہوں سے علم ختم ہو رہا ہے، ایسے فتن و فساد کی کھڑی میں اگر آج علم زندہ ہے، آج خطاب زندہ ہے، آج مدارس زندہ ہے، علماء کا فقار زندہ ہے، عالم پیر بھی نہیں پھر بھی ان کی دست بوسی زندہ ہے، نماز فجر اور عصر کے بعد ان کا ہاتھ چومنا زندہ ہے، مدارس زندہ ہے، تو سمجھ لیں کہ احسان اس صدی میں امام احمد رضا حافظ نے بریلوی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے علم کی قدر بتائی ہے، اعلیٰ حضرت نے مدارس کا احترام بتایا ہے، اعلیٰ حضرت نے علماء کی قدر بتائی ہے۔ آج اگر ورنہ یہ ڈھونگی قسم کے لوگ جو چادر اوڑھ کر، جو گھومٹا اوڑھ کر کے لوگ کہتے تھے پیر وہ ہوتا ہے جو تقریر نہیں کرتا ہے، یہ تو مولوی ملا کا کام ہے تقریر کرنا۔ اس پیر کا گریبان تھام کے کہ یہ بدتمیز، بیہودہ، پاکھنڈی شیطان پیغمبر اعظم سارے پیروں کے سردار تھے۔ سرکار دو جہاں ہر جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطاب فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں، حضور سے بڑا کوئی مقرر نہیں۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک پورا دن مصطفیٰ نے صرف نماز کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، نماز پڑھاتے، پھر ممبر پہ چڑھ جاتے، اور پورے دن تقریر کی، اور اس میں کیا بیان کیا؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ بِقَائِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے ساری خبریں مصطفیٰ نے اس تقریر میں بیان فرما دی۔ جو ہونے والا ہے، جو ہو گیا، ساری بات مصطفیٰ نے بتا دی۔ حضور سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ سرکار تو خطابت کرے اور حضور کا نائب ہوتا ہے عالم، حضور کے نائب ہوتے ہیں پیر و مرشد۔ تو جو نائب جب سرکار خود نفس نفیس تقریر فرمائے تو جو ان کا نائب ہوگا وہ خطاب کرے گا، جو اس کا نائب ہوگا وہ واز کرے گا، جو ان کا نائب ہوگا وہ امر بالمعروف کرے گا۔ تو خطبہ دینا، تقریر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مگر یہ جاہل کہتا ہے کہ پیر لوگ تقریر نہیں کرتے ہیں، وہ تو مولوی ملا کا کام ہے، یعنی خطابت کو غیر ضروری سمجھ کر، ملا کا کام بتا کر اپنے خاموش رہنے والے کام کو بڑا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ کام چھوٹا ہے۔ سب سے بڑا کام ہے امر بالمعروف کرنا، لوگوں کو سمجھانا، نیکی کا پیغام دینا۔ تم چاہے بیٹھ کے گھر میں رہ کے منیر کرو اور امام آدھا گھنٹہ خطاب جمعہ کے دن کرے، تمہارا کام ممکن ہے کہ حضور سے میل نہیں کھائے، مگر امام کا خطاب کرنا، یہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔
آقا علیہ السلام نے خطاب کیا ہے. سرکار غوث اعظم سارے پیروں کے سردار کا نام ہے، اولیاء و صالحین کے امام کا نام ہے. قیامت تک کوئی ولی نہ ہوگا جب تک کہ غوث اعظم کی مہر اس پہ نہ لگ جائے. کوئی سورج نہیں طلوع ہوتا ہے جب تک کہ غوث پاک کی بارگاہ میں اس دن جو کچھ ہونے والا ہے بیان نہ کر دے. کوئی مہینہ نہیں آتا جب تک کہ وہ مہینہ غوث پاک کے پاس آ کے بتا نہ دے اس مہینے میں کیا کیا انسیڈنٹ ہونے والا ہے، کیا کیا واقعات اور حادثات ہونے والے ہیں، جب تک وہ خبر نہ دے دے. قیامت تک کے سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم. غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے. یعنی سردار اولیاء ہے غوث اعظم. تو غوث اعظم ہر جمعہ کے دن خطاب کرتے تھے. غوث اعظم ہفتے میں 2 دن 70 ہزار کے مجمع کو ایڈریس کرتے تھے. لوگ اونٹوں سے گھوڑوں سے چل چل کر دور دراز سے غوث پاک کی تقریر سننے آتے تھے. فرماتے ہیں غوث پاک کہ جب میں تقریر کرنا شروع کیا تو شروع میں 5-6 لوگ میرے پاس رہتے تھے. دھیرے دھیرے مجمع بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے 70 ہزار لوگ آنے لگے. لوگ گھوڑوں سے اونٹوں سے چل چل کے دور دراز سے آنے لگے. اب غوث اعظم کی مجلس میں 400 علماء رہتے تھے دوات اور قلم لے کر جو غوث پاک کی تقریر کو نوٹ کیا کرتے تھے. بہت سارے اولیاء صالحین جو پہاڑوں کی چوٹی اور گفاؤں میں بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور رہتے وہ غوث پاک کی تقریر وہ اپنی خانقاہوں میں سنا کرتے تھے. اور پھر جب وہ لوگ وہاں سے چل کے بغداد آتے ان 400 علماء کی تحریر سے غوث پاک کی تقریر کی اپنی تحریر کو ملاتے تو ایک حرف کا فرق نہیں ہوتا تھا. یہ کرامت غوث اعظم ہے. غوث پاک خطاب فرماتے تھے، بہت بڑی مجمع کو خطاب کرتے تھے. جب سارے پیروں کا سردار ہفتے میں 2 دن 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کرے، درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھائے اور آنے والے لوگوں کی تزکیہ نفس کا سامان کرے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ پیر کامل وہ ہوگا جن کے پاس خطابت کا ملکہ ہوگا، جو تقریر کرے گا، جو امر بالمعروف کرے گا. چونکہ یہ پیغمبر اعظم کی بھی سنت ہے اور سرکار غوث اعظم کا بھی روشن طریقہ ہے. اور غوث اعظم کا نائب ہر دور میں ہوگا، اور ہر دور میں نائب وہ ہوگا جس میں غوث اعظم کی کوالٹیز کی جھلک ہوگی. یعنی غوث اعظم بہت بڑے مصنف کا نام ہے جن کی کتابیں 800 سال کے بعد آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے. غوث اعظم سب سے بڑے مدرس کا نام ہے. جب مدرسہ بغداد میں اجڑ چکا تھا تو غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو صبح سے لے کر شام تک پڑھا کر کے مدرسے کو زندگی دے دی کہ دنیا بھر کے تشنگان علوم بھی مدارس کی طرف رخ کرنے لگے. غوث اعظم بہت بڑے خطیب کا نام ہے جن کی خطابت آج بھی کتابوں کی شکل میں موجود ہے. جس خطابت نے بادشاہوں کے دل میں بھوچال پیدا کیا، سماج میں انقلاب پیدا کیا، یہاں تک کہ شراب کے جام نکلوا کے وہاں مصلی بچھوا کے تہجد اور اشراق کا اہتمام کروا دیا. بادشاہ سے لے کے چپراسی تک ہر گھروں میں تلاوت کا ماحول اور عبادت کا ماحول بنایا غوث اعظم کے خطاب نے. غوث اعظم مریدوں کی تعداد کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ تھے. یعنی سب کے دماغ میں بات تھی کہ میں اگر مرید ہوں گا سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی سے مرید ہوں گا تو غوث پاک کا نائب قیامت تک وہ ہوگا جن کے مریدوں کی تعداد ان کے عہد کے سارے شیوخ میں زیادہ ہوگی. غوث پاک کا نائب وہ ہوگا جن کا علم اس زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ ہوگا. غوث اعظم کا اسسٹنٹ وہ ہوگا جو مصنف بھی ہوگا، جو اپنے زمانے کا بڑا مصنف ہوگا، جو اپنے زمانے کا بڑا خطیب ہوگا. تو آج سے 2 سال پہلے ایک نائب غوث اعظم کا وصال ہوا جن کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لفظ نائب غوث اعظم ان کی شخصیت پہ فٹ ہوتا ہے، چونکہ وہ شخص اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا مدرس کوئی دوسرا نہیں نظروں سے گزرا. درس بخاری میں ایسا لگے کہ کوئی نائب غزالی ہے جو فلسفے بیان کر رہا ہے. جب وہ خطاب کرے ایسا لگے کہ ایک ایسا امر بالمعروف کرنے والا داعی ہے کہ جن کے جملے تیر بن کر دلوں میں پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں. جوانی کے دنوں میں جب وہ خطاب کرتا تھا لگتا تھا کہ 50 جوان کی طاقت اس کے وجود میں جمع ہو گئی ہے. جن کی خطابت میں لہر تھی، جن کی خطابت میں جادو تھا، جن کی خطابت میں اثر آفرینی تھی، جن کی خطابت میں جامعیت تھی. یعنی ایسا خطیب نظروں سے نہیں گزرا، ایسا مدرس نظر سے نہیں گزرا. مصنف بھی ایسا کہ درجنوں کتاب جو وقت کے سلگتے ہوئے عنوان پہ انہوں نے کتاب لکھا. اب مریدوں کی تعداد کے اعتبار سے اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی پیر ہیں سبوں کے مریدوں کی تعداد کو ملایا جائے تو ان کے اکیلے مریدوں کی تعداد ان سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی جس میں چاروں خوبیاں موجود تھی وہ
کون تھا؟ اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا مدرس، سب سے بڑا مصنف اور سب سے بڑا شیخ، وہ تھا اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ کی ذات گرامی۔ اس لیے انہیں نائب غوث اعظم بولا جاتا ہے، اس لیے انہیں نائب غوث اعظم بولا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہوں جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے دم قدم سے مدرسہ کو زندگی ملی، جن کی وجہ سے تصنیفات مدینہ کو زندگی ملی۔ بات چھڑ گئی، میں کہہ رہا ہوں پیر کے نام پہ جنگ کرنا یہ جہالت ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو عالم دین کا احترام سکھاتا ہے، پیر وہ ہے جو اپنی مسجد کے امام کی عزت سکھاتا ہے، پیر وہ ہے جو اختلاف کو مٹا کے محبت کے دھاگے میں باندھنا چاہتا ہے۔ جیسے فقیر نداب جو شیخ پٹھان سید مسجد مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ایک ہو گئے، اسی طرح وہ رہے 50 پیروں کے 50 مرید، لیکن سنیت کے نام پہ ایک ہو جائے، مسلک اہل سنت کے نام پہ ایک ہو جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ ایک ہو جائے، جلسہ جلوس کے نام پہ متحد ہو جائے، مدرسہ کے نام پہ متحد ہو جائے۔ جہاں اتحاد کی یہ شکل نظر آئے گی، وہی اختلاف میں جو اتحاد کی جلوے نظر آئیں گے وہ یہی کہ رنگ رہے چہرے کا الگ، لیکن جب خدا کا بندہ بن کے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک آدم کی اولاد ہے جو مصلی پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اپنی دینی جلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس قرآن کریم کی ایک آیت کی میں تشریح اور توضیح کر دوں۔ آج جب ساری زبان مصطفیٰ کی شان میں، اکثر چند لچوں کی زبان مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، تو ایسے وقت میں ایک خطیب کی ذمہ داری ہے کہ خطابت کرے، مصطفیٰ کی شان پہ خطاب کرے، جمعہ کے دن خطاب کرے، آقا دو جہاں کی عظمت بیان کرے، وہ نیچی بیٹھک میں رہے حضور کی عظمت بیان کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں قرآن شریف میں کیا کہا؟ یہاں افسانہ نزول پہ نظر رکھیں کہ سرکار اتنے با اخلاق تھے، اپنے بیگانے سب کی خدمت کرتے تھے، مگر دشمنوں کو دشمنی بھی کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ وہ جب دشمنی کرتا ہے وہ ان تمام خوبیوں پہ سے نظریں چرا کر کے ان میں عیب نکالنا چاہتا ہے۔ یہ یہودی لوگ، یہ کفار مکہ کفار تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں عیب ڈھونڈنا جن کا مقصد تھا، انہوں نے جب سرکار دو جہاں کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ سرکار دو جہاں کی آخری اولاد، ان کے آخری بیٹے کا جب انتقال ہوا تو دشمنوں نے کیا ہوا اڑا دی کہ اب جب کچھ دن تک اسلام کا چرچا ہے لیکن اس کے بعد اب اسلام نہیں رہے گا۔ اب ان کا آخری بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، جب آخری بیٹا ہی مر گیا تو باپ کی تحریک کو بیٹا لے کے آگے بڑھتا ہے، جب بیٹا ہی نہیں رہا ان کی تحریک کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ باپ کے مشن پہ بیٹا عمل کرتا ہے، اب بیٹا ہی نہیں رہا اب ان کے مشن پہ کون عمل کرے گا؟ یعنی ایک تو سرکار کے بیٹے کی موت کا سوال تھا، سماج کا کوئی ہمدرد، سماج کا کوئی غمگسار، سماج کا کوئی اچھا آدمی اگر وہ مصیبت میں پاتا ہے تو سارے لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں، سارے لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں سماج کا کوئی گھمنڈی، سماج کا کوئی مطلبی، سماج کا کوئی کشٹ دائق، سماج کا بد اخلاق آدمی اگر وہ مصیبت میں پڑتا ہے تب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں سزا ملی ہے، لیکن با اخلاق آدمی، سماج میں دوسروں کے کام آنے والا شخص اگر وہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو دشمن بھی ان کی اس مصیبت کا صدمہ اپنے دل میں محسوس کرتا، اس کو ملال ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا مگر دشمنوں نے دشمنی کی حق ادا کر دی کہ حضور کے بیٹے کی موت کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ انہوں نے اس کو دوسرے ڈھنگ سے لیا کہ اب چند دن کا مہمان ہے اسلام، جس دن یہ محمد عربی انتقال کریں گے اسلام اینٹ سے اینٹ بچ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا اور اس کا چرچا تک ختم ہو جائے گا۔ آج جب تک یہ ہے ان کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، جہاد کرتے ہیں، اسلام کی خاطر جانیں دینا چاہتے ہیں، ان سبوں کو تیار کیا ہے انہوں نے۔ اب جس دن یہ انتقال کر گئے اب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جو کلمہ پڑھے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے
کوئی جواب نہیں دیا کہ ہاں تم نے ایسا کیوں بولا. یہی تو تھا سرکار کو نجی طور پر پرائیویٹلی کوئی تکلیف پہنچائے, حضور کی راہ میں کانٹے بچھا دے, سرکار دو جہاں کی پشت سر پہ اونٹ کی اوجری ڈال دے, آقا علیہ السلام کو گالی دے, پر حضور اپنی ذات میں ہونے والے حملے کا کبھی جواب نہیں دیا, کبھی پنچایتی نہیں کی کہ تم ایسا کیوں بولتا ہے. یہی اخلاق لوگوں میں ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو تو آدمی خاموشی سے صبر کر لے, لیکن سنیت پہ حملہ ہو تو خاموش نہ رہے, اسلام پہ حملہ ہو تو خاموش نہ رہے, اللہ کی شان میں حملہ ہو تو خاموش نہ رہے. وہ ہجرہ نامرد ہے جو نبی کی توہین سنتا رہے خاموش رہے, جو اللہ رب العزت کی توہین سنتا ہے چپ چاپ رہے. وہ شیطان ہے اخرس, یعنی گونگا شیطان ہے وہ. ہاں ہم کو کوئی گالی دے لے, میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے لے, وہاں صبر کر لے. امام حسین کو جب تک ان لوگ مروان نے گالی دی وہ چپ رہے, لیکن جہاں شریعت کے خلاف کام مروان نے کیا, یعنی ناک کو داہنے ہاتھ سے صاف کیا, امام حسین کی زبان کھل گئی. کہا مروان تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے داہنا ہاتھ اس کام کو نہیں پیدا کیا ہے. پہلے مولا علی کو گالی دی مروان, امام حسین کے باپ کو, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے امام حسین کو گالی دی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن شریعت کے خلاف کام ہوا, امام حسین نے ٹوک دیا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے. یہی ایک اہل حق اور اہل ایمان کا ہونا چاہیے. آج یہاں کیا ہے کہ اللہ رسول کو گالی دے چلے گا, لیکن ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ لنگی کس کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پانی پی کے مارنے کے لیے. اللہ رسول کو گالی دے تو چلے گا, لیکن اپنے پیر صاحب کو کسی نے گالی دے دی, اب یہ ان کو قتل کی دھمکی دیتا ہے, کٹنگ کر دیں گے, مار دیں گے. یعنی نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے. حضور کی سیرت سے, سرکار کی زندگی سے سبق حاصل کرے. حضور کو مجنون لوگوں نے کہا, کوئی پنچایتی نہیں کی. حضور کو جادوگر لوگوں نے کہا, کوئی پنچایتی نہیں کی. حضور کی بیٹی کو ہجرت کے دن لوگوں نے بھالے سے زخمی کر دیا, کوئی پنچایتی نہیں کی. سرکار دو جہاں کے گلے میں چادر ڈال کے ظالموں نے کھینچا, کوئی پنچایتی نہیں کی. سرکار اقدس کو حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری ڈال دی, کوئی پنچایتی نہیں کی. ایسا کیوں کرتے ہو؟ مگر جب اللہ رب العزت کے خلاف بولتا, اسلام کے خلاف کوئی بولتا, سرکار کی زبان, سرکار تیور خطرناک ہو جاتا. حضور اب زبان کھولتے, پھر دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے میدان بدر میں بھی گئے, میدان احد میں بھی گئے. رحمت دو عالم تھے جنہوں نے بلا قصور چوٹی مارنے کو بھی نادرست قرار دیا, لیکن وہ رحمت دو عالم ہاتھ میں تلوار لے کر میدان بدر میں گئے, کفر مٹانے کے لیے, شرک مٹانے کے لیے, ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے. اپنی زمین اپنے گھر کا معاملہ ہو تو آدمی کیس مقدمہ لڑائی جھگڑے سے کام نہ لے, وہاں پنچایتی کرے سمجھائے, لیکن جہاں اسلام کا معاملہ ہو وہاں سینے میں جذبہ رکھے کہ جس دن وقت آیا اسلام نے میری قربانی مانگی, جہاد کا اعلان ہوا, اس دن میں بال بچوں سمیت میدان جنگ میں جاؤں گا. حدیث میں آیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے, وہ اپنے وہ سمجھ لے کہ اس میں ایمان کا نور اس میں ہے کہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دل میں جہاد کا جذبہ رکھنا ہوگا. اگر کوئی جہاد کا جذبہ رکھتا ہو, اپنے گھر میں ہی کیوں نہ مر جائے, اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. آج مسلمانوں کے سینے سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا. نتیجے میں یہ پاخانہ صاف کرنے کا ڈھنگ جس کو نہ ہو, وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, وہ مجھے صاف کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. آج یہ لچے لفنگے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اور ایسے پرفتن ماحول میں جو بزدلی آ گئی ہے سینے, ماں کی محبت, باپ کی محبت, اولاد کی محبت, مکان کی محبت, کاروبار کی محبت, یہ کل جب دنگا ہوگا, جب قوم کے نام پہ سب گاؤں کا صفایا ہوگا, وہاں تیرا کہاں جائے گا کروڑ روپیہ, کہاں جائیں گے تیرے بچے, کہاں جائے گا تیرا گھر. جب دنگا ہو تو سب اس کی آگ میں جلیں گے. اس لیے اپنا گھر, اپنا بیٹا, اپنی بیٹی نہیں, قوم کے نام پہ جب حد آ جائے, ہر وقت بندہ تیار رہے جہاد کے لیے, جہاد میں تیار رہے, اپنی طرف سے پہل نہیں, بلکہ جب ہم پر جہاد, ہم پر جنگ کوئی تھوپے, وہاں بزدلی نہیں, بلکہ وہاں گردنیں کٹا کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہے. آج اسی جذبے کی ضرورت ہے. اور جب تک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ تھا, یہ سارے کفار و مشرکین ہم سے ڈرے رہتے تھے, سہمے رہتے تھے. ہمارے ایک مجاہد 90 سالہ مجاہد کو دیکھ کر ان کا پخانہ پیشاب اترتا تھا, لیکن آج 25 سال کا چڑھتا جوان سامنے موجود ہے, مگر یہ اس کی زبان کھل رہی ہے, زبان بے لگام ہو گئی ہے. جو لچا لفنگا چاہتا, کوئی اللہ کو گالی دیتا, رسول پاک کے خلاف بولتا, کوئی قرآن کے خلاف بولتا, کوئی قوم مسلم کو کاٹنے کی بات کرتا ہے. یہاں کچھ نہیں, صرف جہاد کا جذبہ جو مٹ چکا ہے, دھن کی محبت, اولاد کی محبت, زندگی سے پیار ہو گیا ہے, موت سے جو نفرت ہو گئی ہے, اسی کی سزا ہے یہ کہ کافروں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں. وہ مجھے بٹھانے کی بات کر رہا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم اپنے سینے میں جہاد کا جذبہ پالے, زندگی سے نفرت
नफरत, मौत से प्यार करे, हुजूर की सुन्नतों को गले से लगाए। सरकार दो जहां की प्राइवेट जिंदगी पे कोई हमला करता, हुजूर जवाब नहीं देते, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता तो सरकार तलवार लेके मैदान जंग में आ जाते, हुजूर की ज़बान खुल जाती। आका अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोला इन लोगों ने कि अब चंद दिन इंतजार करो, जिस दिन इनका विसाल हो जाएगा उस दिन ये भी, इनका नाम भी खत्म हो जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा आखिरी तक चला गया। हुजूर चुप है, मगर जिस मुस्तफा की ज़बान अल्लाह के लिए खुलती थी, जो मुस्तफा 24 घंटे अल्लाह के लिए काम करते थे, उन पर जब हमला होता था तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देता था, अल्लाह का फरिश्ता आ जाता और मुस्तफा की तरफ से जवाब मिलता। जैसे ही दुश्मनों ने कहा कि ये इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा मर गया, सरकार मायूस हुए मगर जवाब कुछ नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अमीन से कहा, जाओ मेरे महबूब उदास हैं, उनकी उदासी दूर कर दुनिया को बता दे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए हबीब आप गमज़दा ना हो, हमने आपको खैर कसीर अता किया है, आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए, और जो आपका दुश्मन बोलता है इनकी नस्ल कट गई, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा, जो आपका दुश्मन है वही दुम्बुरीदा है, उसी की नस्ल कट जाएगी। और आपके लिए तो खैर कसीर ये है कि जब तक दुनिया रहेगी आपका नाम चलता रहेगा। अपना हकीकी बेटा एक गया है, अल्लाह करोड़ों आपके रूहानी बेटों के दिल में आपकी मोहब्बत अता करेगा, जो आपका झंडा लेके मैदान में आता रहेगा। वो दिन था और आज 150 साल गुजर, आज 1500 साल गुजर गए। उस दिन एक कलमा पढ़ने वाला, उसके बाद 1 लाख कलमा पढ़ने वाला, फिर 50 लाख कलमा पढ़ने वाला। आज देख सकते हैं कि दुश्मनी जब बढ़ती है तो तहरीक कमजोर हो जाती है, अगर हमला ज्यादा होता है वो तहरीक दब जाती है, लेकिन एक नाम मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल है। पहले 1 करोड़ था, मुखालफत बढ़ती गई तो उसे घट के 50 लाख हो जाना चाहिए, नहीं, मुखालफत बढ़ती रही, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 से लेके 50 करोड़, 50 से लेके 100 करोड़, मुखालफत बढ़ती गई, मुस्तफा के नाम लेने वाले की तादाद बढ़ती गई। आज भी दुनिया में मुखालिफ बढ़ रहे हैं, मगर 150 करोड़ ऐसा सीना है जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत है, और 150 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पहला दिन की सिद्दीक अकबर ने तन्हा कलमा पढ़ा था, आपकी बीवी ने कलमा पढ़ा था, सैयद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा था, मौला अली ने, 4 लोग थे, और आज 150 करोड़ दुनिया में हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद असगर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद फला, ये 150 करोड़ की फौज है जो अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखकर बताती है कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, मेरी जान मेरी आबरू सब मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है। ये मुस्तफा को अल्लाह ने वो बुलंदी दी है कि मुखालफत बढ़ती जाएगी, मुस्तफा का चर्चा होता जाएगा, उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। इसलिए सरकार दो जहां की अजमत पे जितनी भी हमले हो रहे उससे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। आप ये समझ लें कि इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर रोशन है, इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है। इस्लाम के ताल्लुक से कोई वरी नहीं, कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं। अपने ताल्लुक से फिक्रमंद होने की जरूरत है कि इस्लाम तो अपनी जगह रहेगा ही, पर हम अगर कल मर गए तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे मरूंगा, कब्र में मेरा क्या होगा, हशर में मेरा क्या होगा। मोमिन होने के नाते रोजाना अपने घर में कम से कम 20 बार मौत का चर्चा होना चाहिए। जिस चर्चे को हमने आज भूल गया, दौलत, मकान, गाड़ी, झगड़ा, ये टीवी, वो टीवी, ये लिबास, वो लिबास, ये खाना, ये चाइनीज फूड, इटालियन फूड, आज चिकन, मटन, बीफ, यानी सिर्फ खाना पकाना करना, यही है। किचन को मार्बल से सजा देना है और बाथरूम को मार्बल से सजा देना है। मौलाना कोई आए तो हाथ पकड़ के उसको किचन भी दिखलाना है और उसको बाथरूम भी दिखलाना है, यही दिखलाना है। यहाँ खाना है, वहाँ हगना है। एक भी बंदा कोई नहीं मिलता जो हाथ पकड़ के बोले मौलाना साहब मैंने ये 5 कमरे रहने के लिए बनाए हैं और ये 1 कमरा मैंने नमाज पढ़ने के लिए बनाया है। ये मस्जिद बैत है, घर की मस्जिद है। मेरी माँ बहन बेटी इसमें एतकाफ करेंगे रमजान में, और इसमें मदीना शरीफ की नमाज है, मदीना शरीफ की तस्बीह है, इसमें आबे ज़मज़म है। ये मदरास में मैं देखा साहब, वहाँ के मुसलमान कीमती घर, कीमती
سیٹی مارکیٹ میں ایک کمرہ بنایا، مدینہ شریف کا تحفہ، خانہ کعبہ کا تحفہ، سارے تحفے، نمازیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے عبادت، یہ وہاں۔ اور ہمارے یہاں پیسہ تھوڑا صبح باتھ روم بنانا ہے، کچن بنانا ہے، وہاں کھانا ہے، یہاں ہگنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچنا ہے میں کیوں پیدا ہوا ہوں، کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں، کل اگر مر گیا تو بچہ تو اپنی جگہ رہے گا، اب ہم ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام کے تعلق سے ٹینشن کچھ مت لیں کہ نرسنگھ یہ بولا وسیم کتا کافر ہو گیا، وہ تو پہلے سے کافر تھا ہی، اس کے لیے کیا ٹینشن لینا ہے؟ اور جو جہنم میں خود سے جانا چاہے گا اس کے لیے کیا ٹینشن لینا ہے؟ اپنے ہاں اس کا انجام دیکھ کر اپنی فکر پیدا ہونی چاہیے کہ صاحب وہ کلمہ پڑھتا تھا، آج وہ کافروں کے پاس چلا گیا، شیطان کب کس کو بہکا دے گا؟ اس لیے اب وہ سجدہ بڑھا دے بندہ، یا اللہ مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا، مرنے سے پہلے بے ایمان، موت تک بے ایمان مت بنانا، یعنی اس کا انجام دیکھ کر اپنے انجام پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہاں کر کے مذاق اڑا کے رہ جانا چاہیے۔ سفیان ثوری جوانی میں ان کی کمر جھک گئی تھی، لوگوں نے پوچھا کہ بابا آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، جوان ہیں، پھر کمر کو جھک گئی؟ ایک حادثہ نے میری کمر جھکا دیا۔ میرے بچپن کے تینوں استاد تھے، وہ تینوں رات بھر جا کر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، مگر مرنے سے پہلے تینوں کا انجام خراب ہوا۔ ایک یہودی ہو کے مر گیا، ایک عیسائی ہو کے مر گیا، ایک مجوسی ہو کے مر گیا۔ کہا جب سے میں نے اس کا انجام دیکھا ہے تب سے ایک فکر ستا رہی ہے، میری کمر اسی صدمے سے جھک گئی، اب میں کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں اللہ سے، صرف ایک ہی دعا بار بار کرتا ہوں، کچھ نہ رہے مالک مگر مرتے وقت ایمان کی دولت سلامت رہے۔ فکر آدمی کو ہونی چاہیے۔ جنید بھائی پریشان ہو رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کی تقریر میری نہیں ہو پائی ہے۔ اب جب میں آیا تھا اس وقت شروع میں تقریر میری 10 بجے ہو جاتی، تو کم سے کم جو لوگ چلے گئے ابھی مجمع سے، کم سے کم وہ تو دین سیکھ لیتے۔ یہ کوئی نام نمود تو نہیں بھی میں جلسہ کروا لیا، فلاں شاعر کو بلا لیا، ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جلسہ کرانے کا ایک پازیٹیو مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہمارے 50-100 لوگ ہیں گاؤں میں، وہ کم سے کم دین سیکھ لیں، مدرسہ جاتے نہیں، خانقاہ جاتے نہیں، تو کم سے کم اسی جلسے کے بہانے 2 گھنٹہ دین کی بہت ساری باتیں سیکھ لیں۔ ابھی میری تقریر 1 سے لے کے 1.5 گھنٹہ ہوگی، مگر اس 1.5 گھنٹے کے اندر میں بھی میں نے کتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ ابھی تقریر شروع بھی میری ٹھیک سے نہیں ہوئی، ابھی جو اور بہت ساری بات بتانی تھی۔ 2 گھنٹے کی تقریر جی بھر کے لوگ سن لیں، اسلام سیکھ لیں، پھر اس کے بعد 2-4 گھنٹے تک نعت سنتے رہیں۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے، پہلے دین سکھا دیں، پھر اس کے بعد نعت سنیں۔ ایسا نہیں کہ نعت سنا کہ محفل کو اجاڑ دیں، اور اس کے بعد جب دین سکھانے کی باری آئے تو بس کوئی نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر کام ترتیب اور حکمت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ایک بار زور سے بولیے نا آمین۔ وہ تو کوئی دوسرا مولوی ہوتا میری جگہ پہ تو وہ اتنی دیر تقریر نہیں کرتا۔ وہ دیکھیں سامنے کرسی کا حال کیا، جنید بھائی دیکھ لیے پہلے کیا 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 نہیں، کرسی کا حال دیکھیے، پیچھے کی کیا حال ہے، دیکھیں کیا حال ہوگا۔ یہی کام پہلے ہو گیا ہوتا تو بہت بڑا فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، بعد ہاں تو دماغ میں رہتا ہے کہ جلسہ چل گیا 3 بجے رات تک، اور پھر شاعروں کو بلانا، نعت خوانی کروانا، پہلے تقریر ہو جائے پھر بعد میں نعت خوانی ہو، نعت خوانی کروائے 4-5 گھنٹے تک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں لوگ گانے سن رہے ہیں، گانا نہ سن کے نعت شریف سنیں، اچھی چیز ہے، لیکن پازیٹیولی پہلے قرآن حدیث کے بعد پھر اس کے بعد نعت ہونی چاہیے۔ جہاں بھی یہ ترتیب کام کرتی ہے اچھا ہوتا ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے الہ آباد گیا تھا، جو اسد میں تشریف لائے تھے قائد ملت، انہوں نے جلسے واضح جبکہ تاریخی جلسہ 100 سال سے جلسہ کرواتے ہیں، مگر کسی شاعر کو نہیں بلایا تھا۔ بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہاں کسی شاعر کو بلاتا تو شاعر بھی سوچتا کہ میری وجہ سے مجمع ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی، اب انہوں نے اسی لیے کہ لوگ اب میں بلا سکتا ہوں مگر نعت سن کے لوگ چلے جائیں گے۔ آج میں صرف شیخ کی زیارت کروانی ہے اور مولانا کا خطاب کروانا ہے۔ دھیرے دھیرے 3.5 گھنٹے کی لمبی تقریر میری ہوگی کم و بیش۔ حضرت آنے میں دیری ہوتی ہوئی، بریلی سے گاڑی چل کے آئے تو آنے میں دیری ہوتی ہوئی، تقریر میری بڑھتی گئی 3.5 گھنٹے کا کم و بیش لمبا خطاب۔ اب پھر شیخ آئے اور لوگوں نے ان کی گفتگو سماعت کی، پھر ہزاروں آدمی مرید ہوئے، محفل ختم ہو گئی۔ یعنی اس محفل کا چرچا پورے شہر میں، کوئی بھی ایک شاعر نہیں تھا وہ، اگر شاعر رہتا تو سارا کریڈٹ اسی کے سر چلا جاتا کہ سارا مجمع ہمارے لیے آیا، اسد بھائی کے لیے سارا مجمع آیا ہے۔ تو کام پازیٹیو ہونا چاہیے، نہ شاعر ہو 1 دن مشاعرہ 1 دن تقریر، یا اس دن بھی کروانا ہو تو 12 سے پہلے 2 گھنٹے کی تقریر، اس کے بعد صبح فجر تک نعت خوانی ہوتی ہے۔ یہ ہے جو نعت خوانی کے شوقین ہیں وہ کم سے کم نعت خوانی کے بہانے روح کے تقریر تو سن لیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں اس گاؤں کے سارے مرد عورت سب کو اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔